عقیل ملک صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس کا جو وہ اب یہ کانسٹیٹیوشنل پیٹرنل سوٹ کرنی پڑے گی شاید ان ترامیم کی ولدیت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جو منصور علی خان صاحب نے کہی ہے. ایک تو چلے وہ ذرا اس کو ایڈریس کر دیجئے کہ اس کی اونرشپ کس کے پاس جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ادارے کو تباہ کر رہے ہیں, آپ ادارے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ فرد واحد کو اقتدار میں یا کرسی پہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے, مور دین ایور اب زور پکڑ رہا ہے. دیکھیں منیب صاحب, پہلی بات تو ہے کہ یہ بالکل پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. میں کئی جگہ پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کا دیکھیں آپ نے کہیں تو شروع کرنا ہے, یہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ بالکل عمیر نیازی صاحب بھی آپ کو کہیں گے ان کو ان پرنسپل جو ہے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. مے بی اس کے اندر یہ کہہ دیں کہ آپ اس کو کوئی طریقہ کار بہتر کر لیں. ویئر آل ایئرز, ہم تو کہتے ہیں کہ اس میں تجویز دیں. کمیٹی اسی لیے بنی ہے. مولانا صاحب نے تجویز دی, انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں جو سینئر موسٹ پرنسپل ہے اس کو نہ دیکھیں, سینیورٹی پرنسپل کو, اس کے جو ایک پول ہے, اس کے باقی چیزیں ہیں, ایکسپیرینس ہے, ان کی جو جنرل ریپوٹیشن ہے, یہ تمام تر چیزیں اس کو بھی دیکھا جائے. اس کی پیٹرنٹی اور اونرشپ جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہی ہے, وہیں سے اوریجنیٹ کیا ہے اور یہ انڈر ڈسکشن رہا ہے آن اینڈ آف فار سم ٹائم. لیکن ابھی یہ عمیر نیازی صاحب نے بات کی کہ اداروں کے اوپر دیکھیں, پھر ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آئیں سیاستدانوں سے باتیں کریں, لیکن دین اگین یہ اور ان کی پارٹی کہتے ہیں نہیں جی ہم نے سیاستدانوں سے نہیں بیٹھنا, نہیں بات کرنی. بٹ اس کمیٹی میں شاید یہی منظور تھا کہ یہ اس طرح ہی معاملات ہونے تھے کہ ان تمام سیاستدانوں نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل بیٹھ کے بیٹھنا تھا اور ایک دوسرے سے بات چیت کا جو ایک آغاز ہے وہ تو کم از کم شروع ہوا. سو دیٹس ایٹ لیسٹ اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن فار دیز مچ نیڈیڈ structural reforms. But this isn't it like too little too late? مطلب وہ بہت احترام کے ساتھ عقیل ملک صاحب, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا منہ دکھا کے تو بھی سواد آیا. مطلب آپ کو بھی after having seen, after being badly rebuked by your proposed allies, آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس پہ براڈر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. آپ نے تو بصد احترام چھٹی والے دن ایک پورا تھیٹر کریٹ کر رکھا تھا اور آپ کے کولیگز کہہ رہے تھے کہ جی آج 12 بجے رات بات جائیں, آج اجلاس ہو کر رہے گا. وہ نہیں ہوا پھر. سو آپ کو بھی احساس بعد میں ہوا ہے کہ بڑی براڈر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کو ساروں کو آن بورڈ لینا چاہیے. یو ور almost through and through with this. وہ تو مولانا صاحب didn't play ball. دیکھیں ان کا اپنا ایک پولیٹیکل, جس طرح عمیر نیازی صاحب نے کہا کہ ان کے پولیٹیکل ڈیسیجن ہے اور وہ اوبیسلی ہر اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں. کس کو برا لگتا ہے کہ اس کے گھر پہ تمام تر جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل قیادت پھیرے پہ پھیرا ڈال رہی ہے. مطلب یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں. وہ میم بنی ہوئی تھی کہ مولانا صاحب گھر چائے کی پتی ختم ہو گئی ہے, اتنی چائے پلائی ہے انہوں نے. چائے کے علاوہ میرے خیال سے روٹیاں بھی چلی ہیں اور کھانے بھی چلے ہیں اور مختلف قسم کے جو میوہ جات اور بتنجن ہیں وہ بھی شاید چلے. اچھا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل دیکھیں ایک پولیٹیکل اینگل سے اس چیز کو, صرف لیگل اینگل سے نہیں, ایک پولیٹیکل اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. میں نے آپ کو بھی آپ ہی کے پروگرام میں کہا ہے کہ اس کو بہتر ہوتا ان ہائنڈسائٹ ناؤ کہ اس کے اوپر باقی تمام پارٹیز کو مشاورت کا جو ایک عمل تھا وہ بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا, سب کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. مجھے اس میں کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے. اور ہماری سوچ کے مطابق شاید ہم یہ تھا کہ ایک تو ووٹس پورے ہیں اور اتنا میرے خیال سے اس سے سینس سے بھی نہیں سوچنا چاہیے. ووٹس تو ڈیفینیٹلی پورے تھے اور پورے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک کنسنسس بلڈ کر کے ایک خوش اسلوبی سے سارے معاملے کو, تاکہ براڈر کنسنسس ہو, ایک ہو جاتا تو بالکل ٹھیک ہے کے ساتھ ہی ہم اس کو پاس کر لیتے. بٹ منصور علی خان صاحب, اب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایسی حساس ترامیم یا کچھ حساس معاملات تھے, ان کو کچھ چیزوں کو تھوڑا سا صیغہ راز میں بھی رکھا جاتا یا رکھنا چاہیے تھا. حکومت کی تھوڑی ناکامی بھی ہے یہاں پر. اب جو بھی اچیو کیا جانا تھا, دیکھیے اس مسودے کو آپ نے پڑھا, اس میں ایک جگہ وہ لکھا گیا although وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر اور جو ریلیونٹ لیجسلیشن ہے اس کے اندر وہ کورڈ ہے, اپوائنٹمنٹ, ری اپوائنٹمنٹ, ایکسٹینشن اینڈ آل. بٹ آرٹیکل 243 کے اندر کلاس 5 کو انسرٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سینسٹیو معاملہ تھا, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ریزسٹ کرے گی تحریک انصاف کے لیے؟ آپ کیوں ڈال رہے ہیں جب قانون کے اندر موجود ہے, آپ اس کو آئین میں کیوں انسرٹ کر رہے ہیں؟
دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے حوالے سے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ میں کوئی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں پاکستان تحریک انصاف از جسٹ لوکنگ فار اے گڈ ڈیل ناؤ. وہ جو عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے، آپ کو کہا کرتے تھے کہ جناب جب ان کی حکومت تھی تو وہ جب نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ مجھ سے NRO مانگتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا وہ مومنٹ آ گیا ہے کہ جب ان کو اس موقع کے اوپر کچھ نہ کچھ لے دے کے کہانی جو ہے وہ اپنے لیے سیٹ کی جا سکتی ہے. اور یہ ہوتا ہے، یہ ہارڈ کور پولیٹکس ہے. پبلک ڈومین میں ابھی آپ عمیر نیازی صاحب سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا، ہم کسی صورت ان سے بات نہیں کریں گے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، پبلک پوسچرنگ کے لیے آپ 100 دفعہ یہ کہتے رہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پالیٹکس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب ایسی کروشل پوائنٹس آتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بارگین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن اپنی لسٹ آف ڈیمانڈز ٹیبل پہ رکھتی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے آن بورڈ لے کر آنا ہے تو آپ کو اٹ ول ریکوائر اٹس 1 pound آف فلیش، جیسے کہتے ہیں نا the pound آف فلیش، وہ آپ کو دینا پڑے گا PTI کو، اور PTI آئے گی آن بورڈ. اگر آپ وہ دینے پہ راضی ہو گئے تو PTI آئے گی آن بورڈ. لیکن PTI صرف ایک چیز پہ پھنسی ہوئی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے 25 اکتوبر کے بعد کریں. ایگزیکٹلی ہمیں یہ خواجہ صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ جو کچھ بھی کسی کے لیے بھی کرنا ہے بس قاضی فائز صاحب کو نکال دیں، اس کے بعد آپ نے جو کچھ کرنا کریں. لیکن بیرسٹر عقیل صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ جو کچھ بھی کرنا ہے اس سے پہلے کرنا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وی آل نو کہ ادھر دھیان جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہے کہ قاضی فائز صاحب کے لیے جو ہے وہ دل سے گانا نکل رہا ہے کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں ہے. تو کہانی وہی ہے بیسکلی. اس میں ایک سلور لائننگ ہے، ایک اپرچونٹی جو منصور صاحب نے بڑا اس کا انٹرسٹنگ اینگل ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ ہے تحریک انصاف کے لیے. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں بریک کے بعد آؤں گا نیازی صاحب سے پوچھوں گا کہ ایک وقت تھا جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہونی تھی تو ساروں نے لائن میں کھڑے ہو کر پورے پارلیمان نے ووٹ دیا. اب اس کے اندر مسلم لیگ نون میں نے بھی اپنا گڈ ول کریٹ کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو فاصلے رہ گئے تھے ان کو بھی بریچ کر لیا. تو کیا تحریک انصاف کو بھی اس اپرچونٹی کو ضائع کیے بغیر استعمال کرنا چاہیے تاکہ اپنے لیے بند رستوں کو کھولے؟